السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس میں ہم غنّے کی مشق کریں گے۔ غنّہ نمبر 4 ادغام۔ گزشتہ ہمارے جو جزم کا سبق تھا اس میں ہم نے غنّے کی جو 3 قسمیں تھیں یعنی اخفاء، اظہار، اقلاب، ان کو ڈسکس کیا تھا، تنوین میں بھی اور جزم کے سبق میں بھی، اور ادغام ہمارا رہ گیا تھا۔ تو آج ہم اس ادغام کے غنّے کی مشق کو دیکھیں گے۔ غنّہ نمبر 4 ادغام۔ ہدایات کو دیکھ لیتے ہیں۔ ادغام کا معنی ہے ملانا۔ ساکن حرف کو حرکت والے حرف میں ملا کر پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 غنّے ہیں: اخفاء، اظہار، اقلاب، ادغام۔ 3 غنّے پیچھے جزم اور تنوین کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم چوتھا غنّہ ادغام پڑھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح میم ساکن کے غنّے کی 3 قسمیں ہیں: اخفاء شفوی، اظہار شفوی، نمبر 3 ادغام شفوی۔ پہلے 2 غنّے جزم والے سبق میں پڑھ لیے ہیں، یعنی اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، اور اب ہم یہاں تیسرا غنّہ ادغام شفوی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ آگے اگلے صفحے پہ دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1: نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو حروف یرملون میں ملا کر پڑھیں گے۔ 4 حروف یعنی یا، نون، میم، واو، ین، مو میں ادغام کریں گے غنّے کے ساتھ۔ 2 حروف یعنی لام، را میں ادغام کریں گے بغیر غنّے کے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی نون ساکن کا اور یہ تنوین کا ادغام ان 4 حروف میں کریں گے تو غنّے کے ساتھ کریں گے، ان 2 حروف میں کریں گے یعنی لام اور را میں کریں گے تو بغیر غنّے کے ادغام کریں گے۔ نون ساکن کے بعد واو کی مثالیں۔ ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد واو کی مثالیں، اب یہ گویا کہ 4 حروف ہو گئے: یا، نون، میم، واو، ان میں ادغام غنّے کے ساتھ ہو رہے۔ سب سے پہلے نون ساکن کے بعد واو کی مثالیں آ رہی ہیں۔ ہجے کا طریقہ: میوں و راقاتی، میم نون واو زیر میوں، واو زبر وا، میوں و، را زبر را، میوں و را، قاف زبر قا، میوں و را قا، تا زیر تی، میوں و را قاتی۔ اس طرح اس کا جوڑ ہو جائے گا۔ اب یہ نون کے بعد واو آ رہا ہے تو نون کا ادغام ہو رہا ہے واو میں، یعنی نون ساکن ہے۔ میم نون واو زیر میوں بن گیا، واو زبر وا، میوں و، را زبر را، قاف زبر قا، راقا، تا زیر تی، راقاتی، میوں و راقاتی۔ اس طرح نون ساکن کا جب بھی آگے واو آ جائے گا تو نون ساکن کا ہم واو میں ادغام کر دیں گے۔ اسی طرح میوں وال ہے، میم نون واو زیر میوں، واو الف زبر و، میوں و، لام دو زیر لن، میوں و لن۔ اس طرح نون کا واو میں ادغام ہو جائے گا آخر تک۔ پھر یہ اسی طرح ہے، یوں وہبت، اس کا جوڑ کرتے ہوئے میم نون واو زیر میوں کر کے واو زبر ہوا، پورا غنّہ کر کے بھی ہم ملا سکتے ہیں، پورا غنّہ نہ کریں تھوڑا سا غنّہ کر کے میوں وا کر دیں، تو یہ دونوں طریقے ہی درست ہیں۔ میوں و را قاتی، اسی طرح یوں وہبت۔ یہ تو ہو گیا نون ساکن کے بعد واو کی مثالیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، آگے تنوین کے بعد واو کی مثالیں۔ ٹھیک ہے۔ وعین با واو دو زبر بوں، وعین بوں، واو زبر وا، وعین بوں و،
قاف ضاد زبر قض با الف زبر با قضبا وعنبا وقضبا. اسی طرح پھر آگے حسنا وأقيموا رضوانا وإذا والد دال واو دو زیر دیوں واو زبر وا والد و ملا کر پڑھیں والد وما ولد محمد وعلى. اسی طرح مسافحات ولا پیش کے ساتھ ریحان وجنت زجرۃ واحدۃ. یہ تو تھا نون کے بعد واو، نون ساکن کے بعد اور دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد واو آ جائے تو اس کا اس طرح ادغام کریں گے غنّے کے ساتھ. آگے نون ساکن کے بعد یا کی مثالیں این یحاط این یحاط حمزہ نون یا زبر این یا پیش یو این یو حا الف زبر حا این یحاط. اسی طرح این یبلغا حمزہ نون یا زبر این یبعثک یہاں تک یریدون. اب یہ تنوین کے بعد یا کی مثالیں عینین نون یا دو زبر نین عینین یشرب حسنین یضاعف صادقین یصبکم یہ دو زیر لقومی میم زیر می. اسی طرح دو زیر کے ساتھ یا ملا دیں میم یا دو زیر می بن گیا می لقومی یعقلون. اسی طرح عدنی يدخلونها جنات يتساءلون. اگلے پیج پہ آ جائیں. یہ ہے دو پیش کے بعد رجل لام یا دو پیش لوین یورث مرقوم یشہد. آگے اگر نون ساکن کے بعد واو یا اسی کلمے میں ہوں تو واو تو وہاں ادغام کا قاعدہ جاری نہیں ہوگا بلکہ نون پہ اظہار کریں گے اور وہ چند الفاظ یہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی نون ساکن کے بعد واو آ جائے یا اسی کلمے میں آ جائیں تو پھر نون ساکن کا ان میں ادغام نہیں کریں گے. اوپر تو نون ساکن کے بعد واو آئی یا اسی طرح تنوین کے بعد واو اور یا تو ان میں ہم نے کیا ادغام. تو یہ اگر ایک ہی کلمے میں آ جائیں تو پھر ان کا ادغام نہیں کریں گے. وہ چند الفاظ دیکھ لیتے ہیں. یہ الدنیا نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے اور ان دونوں کا کلمہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، تو اس کے اندر ادغام پھر ان کا نہیں ہوگا. بن جائے گا
الدن دال نون پیش دن یا الف زبر یا الدنیا اسی طرح بنیانن بنیانہ صنوان قنوان بنیان تو یہ ان کلموں میں نون ساکن کا پھر یا کے اندر ادغام نہیں کریں گے، اسی طرح واو کے اندر یہ دونوں مثالیں واو کی ہیں، ادغام نہیں کریں گے۔ آگے آ جائیں قاعدہ نمبر 5، نون ساکن کے بعد نون کی مثالیں، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد واو کی مثالیں ہم نے پڑھ لیں اور یا کی مثالیں پڑھ لیں تنوین کے بعد بھی، اسی طرح اب نون ساکن کے بعد نون کی مثالیں ہیں۔ نون ساکن کے بعد نون آ جائے گا تو پہلے نون کا دوسرے نون میں ادغام کر دیں گے، میم نون نون زیر من نون واو پیش نو من نوریکم اسی طرح من نصیر ولن نشرک یہاں تک من ناصرین۔ تو آپ نے تو اسی طرح کرنا ہے، بس ایک لفظ پڑھ کے ایک خانہ پڑھ کے بچے کو سمجھا دیا، آگے پھر سنتے جانا ہے میں، اور جوڑ کے ساتھ سن لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، ہم تو بغیر جوڑ کے کر رہے ہیں تاکہ ٹائم ہمارا کم لگے۔ آگے ہے تنوین کے بعد نون کی مثالیں، ٹھیک ہے جی، صالحن حا نون دو زبر حن نؤتیہا صالحا نؤتیہا اسی طرح واحدا نتبعہ دو زیر کے بعد خلق نعیدہ املاق نحن دو پیش کے بعد عاملۃ ناصبۃ اسی طرح نار نور یہ اینڈ تک۔ نون ساکن کے بعد میم کی مثالیں، نون ساکن کے بعد میم آ جاتا ہے تو نون ساکن کا میم کے حرف میں ادغام کر دیں گے، جیسے یہ من مشہدی ہے، میم نون میم زیر میم میم شین زبر مش میم مش ہا زبر ہا دال زیر دی میم مشہدی نون کا ادغام ہو گیا میم میں، یہ پہلی مثال ہے، میم مشہدی اسی طرح من میم نون میم زیر میم میم معروف میم مثلہ یہ یہاں تک۔ آگے تنوین کے بعد میم کی مثالیں، تنوین کے بعد میم کی مثالیں سراجن منیرتا جیم تنوین کو میم کے ساتھ ملایا جیم میم دو زبر جم سراجم منیرا اسی طرح سلطانم مبینا یہاں پہ ایک زبر لگی ہوئی ہے، دو زبر لگنی تھی، اچھا نصیبا مفروضا تنوین کے بعد میم آ جائے گا تو تنوین کا میم میں ادغام ہو جائے گا، دو زیر کے بعد ہے طریق مستقیم تو یہ یہاں تک دو زیر کے بعد آگے اگلے پیج پہ آ جائیں، دو پیش کے بعد ہے ازواج مطہرہ
ہراتن بیض مکنون جوڑ اسی طرح ازواجم جیم میم دو پیش جم بن جائے گا. اگلے قاعدے پہ نون ساکن کے بعد لام کی مثالیں ہجے کا طریقہ یقول نون ساکن کے بعد لام کی مثالیں. نون ساکن کے بعد جب لام آئے گا نون کا ادغام لام میں کریں گے تو غنہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ نون لام میں شامل ہو کے ختم ہو جائے گا. یقول یا زبر یا کاف لام پیش کل کاف لام پیش کل ڈائریکٹ کاف کو لام کے ساتھ ملا دیں. نون کا نام بھی لے سکتے ہیں کاف نون لام پیش کل بھی کہہ سکتے ہیں دونوں درست ہیں بغیر نام یہ بھی کر سکتے ہیں. یقول لام زبر لا یقول ہا الٹا پیش ہو یقول ہو اس کا جوڑ ہو جائے گا. یقول احد اسی طرح واو زبر وا حمزہ نون لام زبر ال و ال لام یا زبر لئی و اللی سین زبر سا و اللیس ان لیسا نہیں ہوگا پھر نون کا ادغام ہوگا لام میں تو اللی بن جائے گا اللیسا و اللیسا. یہ گویا کہ نون کے بعد جو اگلا حرف لام آ رہا ہے اس پہ شد کی علامت ہے ہی اسی لیے کہ نون کا ادغام لام میں ہو رہا ہے تو اس لیے وہاں پہ لام کے اوپر شد کی علامت ڈال دی تاکہ پتہ چلے کہ نون کا لام میں ادغام کیا گیا ہے. وَأَلَّيْسَ اسی طرح من لدن کا ہے میم کا نون کا لام میں ادغام میم نون لام زیر مل مل لدن کا ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک یہ ہو گیا. آگے ہے تنوین کے بعد لام کی مثالیں. ازواجن لتسکنوا ہے جیم لام دو زبر جل بن جائے گا ازواجلی ازواجلی تسکنو ازواجلی جلی تسکنو جسد له خوار اسی طرح مخلصا له دو زیر کے بعد درجات لیتخذ بدینار لا یؤدیہ بأخ لکم دو پیش کے بعد مولود له بولده فاقع لونها دو پیش کے بعد ہو گیا. اسی طرح نون ساکن کے بعد را کی مثالیں ہیں. میم نون را زیر مر بن گیا مر را نون کا را میں ادغام ہوا بن گیا مر رزقی مر رزقی مر رسوله فإن رجعك من رباط من رسول. تنوین کے بعد را کی مثالیں یہ تو تھا نون ساکن کے بعد را کی مثالیں اب ہے تنوین کے بعد را کی مثالیں. غفور الرحیم را دو زبر را زبر را غفور الرحیم ابد رضی اللہ. اچھا یہ دال کے بعد را تنوین کے بعد را کی مثالیں تو ابد رضی اللہ. اچھا دو زیر کے بعد رب بارا دو زیر بر رب الرحیم قدور الراسیات صرف دو پیش کے بعد رجل رشید رجل رشید
تو یہ یہاں تک آپ نے سن لینا ہے. یہ تو تھے نون ساکن کے بعد، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد واو کی مثال، یا کی مثال، اسی طرح را کی مثالیں اور لام کی مثالیں. اب یہ لام کی مثالیں ہیں اور یہ نیچے یہ را کی مثالیں آگے. اب ہم پڑھیں گے میم ساکن کے بعد میم کی مثالیں. میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو میم ساکن کا میم متحرک میں ادغام شفوی کریں گے. جس کو میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو یعنی ادغام شفوی ہوگا. اب یہ اس کی مثالیں ہیں. قلوبہم، ہا میم میم زیر ہم، قلوبہم مرض. اسی طرح لکم ما سألتهم جاءهم ما عرفوا. تو یہ میم ساکن کے بعد میم جب آئے گا تو ہم پہلے میم کا دوسرے میم میں ادغام کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. اصابتهم مصیبت. تو اب یہ جو ٹوٹل ہمارے ادغام کے قسمیں اور یعنی غنّے ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں قسمیں ہم دیکھ لیں تو نون ساکن اور تنوین، یعنی نون ساکن اور دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر واو آ جائے یا آ جائے تو اس کا ادغام کریں گے، ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. اسی طرح لام آ جائے یا را آ جائے تو نون کا یا تنوین کا ہم لام میں اور را میں ادغام کر دیں گے، یعنی وہاں پھر غنہ نہیں ہوگا. اور میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو پھر ادغام کریں گے اور ساتھ میں غنہ بھی ہوگا، جس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. تو یہ ادغام کی ٹوٹل قسمیں، ٹوٹل مثالیں ہیں. اور ساتھ میں جو پہلے ہم نے غنّے پڑھے تھے اظہار، اخفاء، اظہار اور اقلاب، یہ تھے نون ساکن کے. اب نون ساکن کے جو چار غنّے اخفاء، اظہار، اقلاب اور ادغام، یہ ہمارے سامنے مکمل ہو گئے. اور اسی طرح اخفاء شفوی، اظہار شفوی اور ادغام شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد جو میم ساکن کے اوپر جو غنّہ ہوتا ہے اس کی یہ تین قسمیں ہو گئی. تو یہ ٹوٹل غنّوں کی قسمیں ہیں. ان میں بچوں کو پھر ازبر یاد کروا دیا جائے، پھر قرآن پاک میں اس کی مشق بار بار کروا دی جائے تو انشاءاللہ یہ غنّے نہیں بھولیں گے. اب شارٹ کٹ ہم ان غنّوں کو دوبارہ ڈسکس کر لیتے ہیں. نون ساکن کے چار غنّے ہو گئے. سب سے پہلے اخفاء، نون ساکن، اس کی جو شارٹ کٹ تعریف ہے وہ صرف ہم نے بچے کو ذہن میں سمجھا دیں، پہلے سمجھا دیے پچھلے اسباق میں. یعنی یہ ہم صرف ایک مذاکرہ دوبارہ وہ کر رہے ہیں کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقے کا حرف نہ ہو تو نون ساکن کے اوپر اخفاء کریں گے، یعنی غنّہ کریں گے. اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقے کا حرف آ جائے تو پھر غنّہ نہیں کریں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد با کا حرف آ جائے تو نون ساکن کے اوپر ہم نون ساکن کی آواز کو میم میں تبدیل کر دیں گے، جس کو اقلاب کہتے ہیں. اقلاب کا معنی ہی تبدیل کرنا ہے. اب آگے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد واو آ جائے یا آ جائے تو پھر ان کا ادغام کریں گے غنّے کے ساتھ. اور لام اور را آ جائے گا تو پھر ادغام بغیر غنّے کے کریں گے. یہ ٹوٹل چار قسمیں ہوگی نون ساکن کی. اب آ جاتے ہیں میم ساکن کی، جس کو ہم اخفاء شفوی کہتے ہیں. میم ساکن کی پہلی قسم اخفاء، یعنی میم ساکن کے بعد با کا حرف آ جائے گا تو میم ساکن پہ اخفاء شفوی کریں گے. میم ساکن کے بعد با کا حرف نہیں آئے گا تو پھر اظہار کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی میم ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنّہ نہیں کریں گے. تیسری قسم ہوگی میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پھر میم کا میم میں ادغام کر دیں گے. تو یہ ہو گیا ادغام شفوی. یہ ٹوٹل میم ساکن کے تین غنّے ہو گئے، اخفاء، اظہار اور ادغام. اور نون ساکن کے چار ہو گئے، اخفاء، اظہار، اقلاب اور ادغام. یہ ٹوٹل 7 قسمیں بن جائیں گی، نون ساکن کی 4 اور میم ساکن کی 3. تو یہ غنّے ہم بچوں کو ازبر یاد کروا دیں بار، اور اس کی پریکٹس میں قرآن پاک سے ان کو مثالیں لکھنے کا کہیں، نوٹ کرنے کا کہیں، ان سے وہ سنیں. انشاءاللہ یہ غنّے پھر کبھی نہیں بھولیں گے.
اگلے سبق میں ہم حروف مقطعات کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، تو اس میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔